بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ خانہ کعبہ کے باہر نہ ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل، عتبہ اور ولید یہ 3-4 لوگ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کروا رہے ہیں۔ عمار بن یاسر کون ہے؟ غلام ہے، اور کس کے بیٹے ہیں؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کی جو طاقتور عمارت آج وجود میں آئی ہوئی ہے، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں کون ہے جو مال دے، اپنا جان دے، جسم دے، وقت دے۔ کائنات میں جب اسلام کی فاؤنڈیشن رکھنی تھی، جب دین اسلام کی بنیاد رکھی جانی تھی، جب ایسے لوگوں کی، ایسے بیٹوں کی، ایسی بیٹیوں کی، ایسے ملت اسلامیہ کے فرزندوں کی ضرورت تھی جو ملت اسلامیہ کی آبیاری کے اندر بنیاد کے پتھر بن جائیں، جن کے اوپر ایک طاقتور عمارت ایسی بلند ہو کہ دنیا کی تمام اقوام اور دنیا کے تمام حکمران یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ ترین کائنات کے اندر تہذیب اور تمدن اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ دین اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ تو جب اس کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا، عمار بن یاسر ان کا بیٹا ہے۔ یہ مشائخ یونیورسٹی کی جو بنیاد کا پتھر ہے وہ عمار بن یاسر کی والدہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے خون کے قطرے ملت اسلامیہ کے وجود کو عطا فرمائے ہیں کائنات میں دین کے لیے۔ جس نے سب سے پہلے شہادت دی وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ 80 سال کی بوڑھی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہے، اور باپ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں۔ ماں تو شہیدوں میں سب سے اولیت لے گئی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اسلام کے لیے قربانی دینے والی سب سے پہلی خاتون، اور خاتونوں میں نہیں سب میں 1 نمبر ہے۔ اور باپ بھی مردوں میں سب سے پہلا شہید بن گیا۔ اب اس بیٹے کو ایک درخت سے باندھا ہوا ہے۔ ابو جہل ناراض ہے، ابو جہل ناراض ہے کہ بھائی ماں باپ تو تمہارے مارے گئے، اب تم اسلام نہیں چھوڑ رہے ہو، تو چنانچہ اس کی پٹائی ہو گئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو رواج تھا عرب میں کہ جب بڑے لوگ چلتے تھے تو ان کے خریدے ہوئے غلام ان کے ساتھ چلتے تھے۔
تو چنانچہ امیہ کا گزر ہوا وہاں سے، ادھر درخت کے ساتھ بندھے ہوئے عمار بن یاسر، ان کے درے مارے جا رہے ہیں، اور ادھر امیہ گزرا۔ تو یہ بدبخت جو امیہ ہے یہ نبی علیہ السلام کا دشمن بھی ہے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے۔ اب جب امیہ وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے دیکھا کہ امیہ اپنے طاقتور غلام کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس نے آواز ماری، تو دونوں دوست تو تھے ہی آپس میں ایک دوسرے کے مجرمانہ کارروائیوں کے شریک تھے، تو اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات؟ تو کہنے لگا یہ عمار بن یاسر کی ہم پٹائی کر رہے ہیں، یہ مان نہیں رہا، تمہارا یہ جو غلام ہے بلال یہ بڑا طاقتور ہے، 6-7 فٹ اس کا قد ہے، بڑا طاقتور جسم ہے اس کا، تو اس حبشی کو بولو کہ یہ درہ اٹھائے اور عمار بن یاسر کی کھال دے، تاکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے انکار کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اب بلال تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ عمار بن یاسر کو پتا تھا کیونکہ دونوں رات کو چھپ کے جاتے تھے دار ارقم میں، کبھی کبھی نبی علیہ السلام سے ملتے، وہیں پر نماز پڑھتے۔ اب زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، کس کا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمار بن یاسر درخت سے بندھا ہوا ہے، ابو جہل اور امیہ سامنے کھڑے، ان کا حکم ہے بلال کو مارو امیہ کو۔ امیہ اور ابو جہل کو یہ نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے۔ عمار بن یاسر نے بلال کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ نے کہ اللہ کے واسطے 2-4 درے مجھے مار دے، اگر مار بھی دے گا تو کوئی بات نہیں، میں تو مار کھا ہی رہا ہوں، تیری جان بچی رہے گی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، زمین پر درہ پڑا ہوا تھا، درہ اٹھایا اور اس کو ہوا میں گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، غور سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں، بلال خدا کے لیے تم مجھے مارو، رکو نہیں۔ اب بلال درہ گھما رہے، عمار بن یاسر کو دیکھا، بجلی کی تیزی سے پڑھ کے ابو جہل کے منہ پر درہ پھینک کر کہا، اوے تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار بن یاسر اکیلا، میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ۔ بولو چلیے برادری والوں، درود شریف پڑھو، صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ مولانا زیابہ صاحب نے کہا بھائی جان نے یہ سب سے دیندار لوگ ہیں، آتے ہی مجھے یہ بات انہوں نے کہی۔ اب دیندار تو سب سے وہی ہوتے جو عاشق بنے ہوں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی آواز نہیں آئی پیچھے، صلی اللہ، ابھی بھی کم ہے، صلی اللہ، پیچھے سے نہیں آواز آئی، صلی اللہ، صلی اللہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی تو ساتھی ہوں اس کے، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت کے ابتدائی مراحل میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے گا تو پھر وہ دوگلا نہیں ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہو، باطنی طور پر منافق ہو، باطنی طور پر منافق ہو، ظاہری طور پر مسلمان ہو، دو صورتیں اس کے درمیان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا کائنات میں آنے کے بعد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں میں سے ملاوٹ کو دور کیا، توحید میں سے ملاوٹ ختم، رسالت میں سے ملاوٹ ختم، عبادت میں سے ملاوٹ ختم، نکاح میں ملاوٹ ختم، کاروبار میں ملاوٹ ختم،
تعلیم میں ملاوٹ ختم، رشتہ داری میں ملاوٹ ختم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کائنات کے سامنے پیورٹی کا نظام ہے کہ ہم اگر کسی طرف ہوں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کر اسی طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح کو ایمان والوں کے درمیان ہو اور شام کو چھپ کے منافقوں کے درمیان چلے جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایمان والوں اور منافقوں کی بات آئی تو مجھے ایک صاحب نے ایک دن کسی مولوی کا نام لے کے کہا کہ وہ کسی بڑی جماعت میں ہے اور ہمارا تو اس جماعت سے بنتا نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے کوئی تو اس میں ہے، وہ ان کے ساتھ پھرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو بہترین آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ چاہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن وہ ان سے اچھا ہے جو رات کو دشمنوں سے جا کر ملتے ہیں اور دن میں ہماری امامت کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہے۔ اسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان اداؤں کو پسند کرتے ہیں۔ اب بلال رضی اللہ عنہ کی پٹائی ہونے لگی، اب اس حد تک پٹائی ہوئی کہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر والوں کو پتہ لگا، بوڑھی ماں نے کسی طرح اٹھوایا، گھر لے گئے۔ اب بلال نے روز کا کام پکڑ لیا، اب بلال رضی اللہ عنہ نے ڈیلی کا کام پکڑ لیا ہے۔ روز جب گھر سے نکلتے ہیں تو گلی میں نعرے لگانے لگتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ زندہ باد۔ اب بچے پتھر مار رہے ہیں، بلال احدن احدن کے نعرے لگا رہے ہیں، سلسلہ ڈیلی چل پڑا۔ تو اچانک ایک دن جب روزانہ شام کو مار کھا کے گھر آتے تھے نا، ایک دن جب شام کو مار کھا کے گھر آئے تو آج اماں نے ایک بات کہی ان سے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگی، بلال بیٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں کو ہجرت کر لینی چاہیے، مکے کو چھوڑ کے کہیں اور چلیں۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اماں ہجرت؟ تو انہوں نے پیار سے اپنی اماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں نا، اپنی ماں کے دو لفظوں سے ہی سمجھ گئے کہ اماں نہیں بول رہی ہے، آج اماں نہیں بول رہی ہے۔ بڑی محبت سے اپنی ماں کو کہنے لگے، اماں جی یہ جو آپ نے مجھے ابھی مشورہ دیا کہ ہم ہجرت کریں، اماں ایک بات سچ سچ تو بتا، یہ تجھے بات سمجھائی کس نے؟ آئیڈیا کہاں سے ہے؟ ہم تو غریب ہیں، ہجرت تو تب ہوتی ہے جب پہلے سے پلاننگ ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب وسائل ہو، ہجرت سارا کچھ طے کرنے کے بعد کی جاتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اچانک آؤں آپ کہو کہ چل سامان باندھ ہم تیار ہیں ہجرت ہوگی، نہیں، یہ کسی نے بات سمجھائی۔ تو اماں اور خوش ہو گئی ان کا یہ سوال سن کے۔ سنو کیا کہا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اماں نے، کہنے لگے بلال بیٹا وہ مکے کا جو بادشاہ ہے نا ابو جہل۔ اب بلال رضی اللہ عنہ چونکے، اچھا اماں ابو جہل ہے بادشاہ مکے کا، کہ اس کے جو وزیر ہیں سارے، عبداللہ بن جدعان، عتبہ، ولید، ابو لہب، وہ جتنے ہیں بڑے بڑے چودھری، ہاں ماں وہ سارے آج تمہاری ماں کے پاس آئے تھے۔ اب بلال بڑے حیران، اچھا اماں وہ سب ہمارے گھر پہ؟ ہاں اماں کہنے لگی وہ سب ہماری جھونپڑی کے دروازے پہ آئے تھے اور انہوں نے آج آ کے کوئی دھمکی نہیں دی، آج آ کے انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے، کوئی تھریٹ نہیں کیا مجھے۔ پھر کیا ہوا کہ کہنے لگے ان کی اماں بلال آج ان سب نے آ کے میرے سے گزارش کی ہے کہ بلال کی ماں یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ صبح سے لے کے شام تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، یہ صبح سے شام تک اللہ احد کے نعرے لگاتا ہے، یہ صبح سے شام تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، ہم نے اس کو مارا ہے، ہم نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، ہم نے اس کی چھاتی پر وزندار پتھر رکھے، ہم نے تپتی ہوئی سلاخوں سے اس کے جسم کو داغا، ہم اس کو گلی کوچوں میں گھسیٹ کریں، ہمارے بچے اس پر روزانہ پتھر برساتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، دوسرے دن پھر صبح شروع ہو جاتا ہے۔
تو ہم تو سارے تنگ آ گئے ہیں، آج تیرے پاس ریکویسٹ لے کے آئے ہیں، تو بلال کی اماں ہے، خدا کے لیے کہ اس کو لے کے یہاں سے کہیں چلی جا۔ جب بلال حضرت نے یہ بات سنی نا کہ دشمن نے ریکویسٹ کی ہے، اپنی ماں کے کندھے تو پکڑے ہوئے تھے، جھوم گئے کہ اماں جی اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ بیٹا وہ کیسے؟ فرمایا اماں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کالوں کو انسان نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو غریب کو انسان نہیں مانتے، یہ محمد رسول اللہ کے دین کی برکت ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ آج بلال کی ماں کی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان ان کو درس دے رہے ہیں عزت کا، استقامت کا، سلامتی کا، سمجھا رہے ہیں ان کو جینے کے ڈھنگ۔ یہ جو دنیا میں تعلیم کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم مشائخ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی بنانے کے لیے ہم قدم بڑھا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے حضرت مولانا غلام بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر آپ تمام حضرات کو بھی کہ جنہوں نے یہ اقدامات کیے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں علوم پہلے بھی تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی علم تھے، وہ علم تھے حساب کتاب کو جاننے کے، وہ علم تھے احکامات کو جاری کرنے کے، وہ علم تھے ظلم کو صادر کرنے کے، وہ علم تھے دوسروں پر سحر اور جادو کرنے کے۔ محمد رسول اللہ نے ان علم کے اندر اسلام کے آداب کو داخل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو فوقیت دی۔ نبی علیہ السلام نے ان علوم کا رنگ بدلا، ان کا ڈھنگ بدلا، ان کا طریقہ بدلا۔ پہلے لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، پہلے حساب کتاب رکھنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، صرف اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت شروع کی ہے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ پڑھیے، لفظ قرآن میں اقرا بسم شروع جہاں سے قرآن کو کر دیا گیا، وہ اسی لیے تھا کہ ایک ایسی قوم کو اب وجود دیا جا رہا ہے جو صرف پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بلکہ تہذیب یافتہ ہوں گے، جن کے پاس علم کی مرکزیت حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کیا۔ غلطی سے ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی سے ازراہ مزاح کہا بلال کو، کالی ماں کے پترا کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل پہ لگ گئی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلمان مجھے کالی ماں کا بیٹا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، سخت ڈانٹا، فرمایا اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب تو تمہارے پاس قرآن پہنچ چکا ہے۔ اب انہوں نے تو 100% مذاق میں کہا تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچے گی۔ وہ مدینہ منورہ میں باہر سڑک پر آئے، زمین پر سامنے بلال آ رہے، زمین پر لیٹ گئے، اپنا چہرہ زمین پر لگایا لیٹ کے اوپر۔ بلال کو آواز دی کہ آؤ اور میری رخسار پر پیر رکھ کے نکلو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کو یہ کیوں کہا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بلال قریب آئے، بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دونوں کندھوں سے ان کو پکڑا، اپنی چھاتی سے لگایا، وہ بھی رونے لگے کیونکہ دونوں جو ہیں کلمے کے شہید بھائی ہیں۔ بلال کہنے لگے سلمان اگر کوئی دل سے معافی مانگ لے تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم لوگ یہاں دفتر میں بیٹھے تھے، حضرت مولانا حذیفہ صاحب مدثر کا انتظار کر رہے تھے بھائی جان، تو وہاں یہ گفتگو چلی تو میں نے ان حضرات سے کہا ٹھیک ہے کہ چلیا برادری بڑی مؤسس ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ لوگ دیندار ہیں، لیکن برادریوں سے آگے بڑھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کی مینجمنٹ ایک خاص برادری کے لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بیڑے کو اٹھائے، لیکن اس کے فیض کو پورے عالم کے لیے عام کرنا ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو بھی دکھی ہے، پریشان ہے، سب کو اپنی چھاتی سے لگانا ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ڈھونڈ لیجیے گا گوگل پہ، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے نا، نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے، لیکن ہاں خادم ہمیں بن کے رہنا ہے، خادم خود بننا ہے، خدمت سب کی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا پیغام انقلابی طور پر کائنات کو دیا ہے، 2 باتوں کا صرف۔ نبی علیہ السلام نے کائنات کو 2 باتوں کا پیغام دیا۔ کن 2 باتوں کا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا، آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ کے پاس بہت عالم بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں۔ اللہ ایک ہے، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام تک آ گئے۔ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کتنے نبی ہیں؟ سب نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، تو 2 لفظوں میں 2 ٹھوک کہا کہ اللہ کو جو لوگ مانیں گے وہ محمد رسول اللہ کے وفادار ہوں گے، اور کان کھول کے سن لو کہ جو رسول اللہ کے وفادار ہوں گے، اگر اللہ ایک ہے تو کائنات کے تمام لوگ عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں یہ بھی ایک ہے۔ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جس کی برادری کے نام پر عزت کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے، کبھی آپ تاریخ پڑھیے گا، جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جو لوگ آتے تھے اس دور میں حج کرنے کے لیے، جو اس دور میں بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے نا غیر مسلم، اور ان کو جو پتہ لگتا تھا ایک نبی آ گئے جن کا نام محمد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور جو حیرت کی بات یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو قتل نہیں کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورے اور کالے بھائی ہیں، اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جوتا پاک ہے، اس سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کبھی تاریخ پڑھیے گا، وہ یمن میں جا کے، وہ کیسر و کسریٰ کے پاس جا کے، وہ ہندوستان تک آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے تھے، بھائی ایک ایسا نبی آ گیا کائنات میں جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان ایک برابر ہیں، انسانوں میں کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ جو برادریاں ہیں نا، یہ پہچان کے لیے بنی۔ کس کے لیے بنی بھائی؟ پہچان کے لیے۔ پنجابی جی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں ریت ملوک ہوندی ہے، ذات ملوک نہیں ہوندی۔ حضرت قصہ یاد آ گیا سنا۔ پنجابی میں کہاوت ہے ریت ملوک ہوندی ہے، ذات ملوک، مطلب جو ہم کام کرتے ہیں وہی اصلیت ہے ہماری، ذات اصلیت نہیں۔ تو بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا، تو پہلے جو مقدمے آیا کرتے تھے نا اس میں فیصلہ تو بادشاہ ہی کیا کرتا تھا، اس وقت جج نہیں ہوتے تھے پرانے دور میں۔ تو ایک مقدمہ آیا قتل کا، تو بادشاہ کے سامنے گواہ پیش ہوئے تو پتہ لگ گیا کہ قتل اسی بندے نے کیا، لیکن جس بندے نے قتل کیا تھا وہ اپنے دور کا بڑا پڑھا لکھا، مثال کے طور پہ یہ سمجھو کہ پروفیسر تھا وہ۔ اب وہ بادشاہ نے جب اس کے قتل کا آرڈر کر دیا کہ اس نے بندہ مارا ہے تو اس کی قتل اتارو، تو بادشاہ کے وزیر نے کام میں کہا جناب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کام آئے گا، دانشور ہے، اس کو پھانسی کی سزا نہیں دو، اس کو قید میں رکھ لو، جب کبھی ضرورت ہوا کرے گی اس کو مشورے کے لیے بلائیں گے۔ تو بادشاہ کو بات اچھی لگی، تو اس نے جلاد کو بولا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قید میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہوا کرے گی تو ہم اس کا استعمال کریں گے۔ تو وہ قید میں رکھ چلا گیا۔ تو کچھ دن کے بعد ایک بندہ گھوڑے بیچنے آیا جب سلطنت میں، تو بہت سارے گھوڑے لایا، تو بادشاہ کے وزیر نے کہا حضور وہ جو دانشور ہم نے جیل میں رکھا ہے اس کو بلا کے گھوڑے چیک کروائیں، کیونکہ بہت قیمتی گھوڑے ہیں، پیسہ دینا ہے۔
تو اس کو بلایا تو اس نے سارے گھوڑے خریدے، سارے گھوڑے چیک کیے تو زیادہ تر ایک طرف کر دیے اور بیچ میں 15-20 گھوڑے نکال کے ایک طرف کر دیے۔ اب بادشاہ نے بولا یہ کیا کیا؟ بولا حضرت یہ سارے اصلی ہیں اور یہ جو میں نے الگ کیے ہیں یہ دوگلے گھوڑے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا تو اس نے وپاری کو بلا کے جانا کہ سچ بتاؤ۔ وہ بولے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ سارے گھوڑے اصلی ہیں، یہ والے گھوڑے جو ہیں ان کی ماں پیدائش کے وقت مر گئی تھی تو ان کو گدھی کا دودھ پلاتے رہے، اس لیے ان کی اور اس کی نسل میں۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا یار مطلب پیسے بچ گئے، ریاست کو پتہ لگ گیا بھی اصلی کیا نکلی کیا ہے۔ تو بادشاہ اتنا خوش ہوا تو اس نے شاہی باورچی کو بلایا۔ تو اس کا جب لانگری آ گیا تو اس نے بادشاہ نے اس کو کہا لانگری کو کہ یہ جو قیدی ہے دانشور، جو نان ہم روز کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بادشاہوں والا نان، پٹھانوں کا نان بھی آتا ہے نا بڑا، اس میں کاجو بادام قیمہ بہت کچھ بہت بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو بادشاہ نے کہا جو ہم نان روز کھاتے ہیں آج سے اس قیدی کو روزانہ ایک نان شاہی مطبخ سے جائے گا۔ قیدی بھی خوش ہوا، دانشور وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ تو چنانچہ قیدی چلا گیا۔ اب 15-20 دن بعد ایک بندہ ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے آیا تو بادشاہ نے پھر کہا دانشور کو بلاؤ۔ دانشور صاحب آئے، سارے ہیرے چیک کیے تو کہنے لگے بادشاہ حضور یہ تمام کے تمام ہیرے جو ہیں یہ کانچ کو تراش کے بنائے گئے ہیں، اس میں اصلی ہیرا کوئی نہیں۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا تو جو ہیرے بیچنے آیا تھا وہ ڈر ڈر کے کانپنے لگا، کہتا حضور غلطی ہو گئی، میرے پاس قرض تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو کانچ تراش کے دوں گا تو میرا قرض اتر جائے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا تو وہ ہیرے والا تو چلا گیا۔ تو بادشاہ نے لانگری کو بلایا، کہنے لگا کیا جی کو ایک روز نان دیتے ہیں نا؟ بولا ہاں جی روز ایک نان دیتے ہیں۔ بولا آج سے اس کے 2 کر دو۔ اب وہ جب قیدی نے دانشور کا قیدی جب اس نے سنا 2 نان ملیں گے آج سے تو واپس جاتا جاتا بڑبڑانے لگا، کہتا مجھ کو تو بادشاہ بھی نکلی لگ رہا ہے، اصلی نہیں۔ اب کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل تو پھر بھی واٹس ایپ کا دور بعد میں آیا، جو مخبر ہوتے ہیں اور سپاہیوں نے جب سنا تو انہوں نے اس کو تو پہلے قید میں چھوڑا، سیدھے بادشاہ کو جا کے کہا حضور یہ تو اتنا بڑا گستاخ ہے، آپ اس کے نام بڑھا رہے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر الزام لگا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا تو بادشاہ کا کون سا رشتہ دار تھا، کہتا ابھی لاؤ اس کی گردن اتارے۔ اس کو پھر دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے ہماری شان میں بے ادبی کی ہے۔ اب وہ بھی جیل میں رہ رہے کہ تنگ آ گیا تھا، کہتا ہاں جی میں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ آپ بھی نکلی بادشاہ۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، جب اسے تلوار نکالی نا تو اس کے وزیر نے پھر بادشاہ کہا ہوگا کہ جناب دانشور ہے کیا؟ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں نہ چلتے تھے، ایک دفعہ بولنی سے بولنی پنجابی میں اماں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ایک دفعہ اماں سے پوچھ لیں۔ اب بادشاہ تھا کیونکہ وہ تلوار لیے ویسے سیدھا محل میں گھس گیا، اپنی والدہ کے کمرے میں گیا تو والدہ کے کمرے میں جا کر اس نے لوگ سے پوچھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ تو وہ جو وہ بھی بڑے بادشاہ کی بیوی تھی تو اس نے ماں نے کہا بیٹھ جائے یہاں میرے پیروں میں بیٹھ جا، پیروں میں بٹھا دیا اس کو۔ کہنے ہاں میرا باپ کون ہے بتا تو، کہنے کہ سننا چاہتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ تو بیٹھ جائے یہاں۔ جب وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہ سن کہ میں اور تیرا باپ جسے تو اپنا باپ سمجھتا ہے جو اس ملک کا بادشاہ تھا، ہم دونوں کو اللہ نے اولاد دی تھی، بادشاہ کے اور اس کی بیگم کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ان دنوں میں جب ہم پریشان تھے کہ اگر کوئی بچہ نہیں ہوگا کب پالیں گے، بڑا ہوگا ہمارے بعد ریاست کیسے چلے گی، تو ہمارے جو باورچی خانہ ہے تو ہمارے باورچی کے گھر میں تو پیدا ہوا تھا تو میں وہاں سے اٹھا لائی اس کی بیوی سے، اور تجھے ہم نے اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے، تیری تربیت ہم نے اپنا بیٹا بنا کے کی ہے۔ اس کی آنکھیں جھک گئی، پھر واپس دربار میں گیا، اس کو جا کے پکڑا دانشور کو، کہتا ساری باتیں صرف تو یہ بتا تو نے مجھ کو کیسے پہچانا کہ میں اصلی بات کر رہی ہوں۔ اب
اس نے بڑا سیدھا سادہ جواب دیا. کہنے لگا جناب اس میں پہچاننے والی بات کون سی ہو سکتی تھی؟ جب میں نے پہلی بار آپ کو ایک قیمتی بات بتائی آپ اصلی بادشاہ ہوتے تو میری رہائی کا اعلان کرتے, مجھ کو وزارت کا قلمدان پکڑاتے. دوسری بات جب کہا کہ ہیرے نکلی ہیں آپ مجھ کو ایک ریاست دیتے کہ اتنی چاندی تم کو دے دی ہو کیونکہ تم ہو لانگری کی اولاد نا, اس لیے میری روٹیاں ہی بڑھاتے رہے, تم نے روٹی سے آگے جا کے کچھ سوچا. تو برادری بڑی فوقیت نہیں ہے, برادریاں دنیا میں دو ہیں, ایک ایماندار, جو لوگ ایماندار ہیں ان کی برادری ایماندار ہے, جو لوگ بے ایمان ہیں ان کی برادری ٹھگ ہے. باقی جتنے نام ہم نے رکھے ہیں قرآن نے کہا, محمد رسول اللہ نے کہا, ہمارے اکابرین کہتے ہیں, علماء بار بار سمجھاتے ہیں کہ تمام کے تمام نام صرف پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ شناخت ہو جائے کہ ہم کس خطے کے رہنے والے ہیں, کس رنگ کے رہنے والے ہیں, کس بلڈ لائن کے رہنے والے ہیں, کسی ذات اور برادری کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل ہے. تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بہلول رانا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ گزرے اور وہ مغزوب تھے. تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو بہلول رانا وہاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا تو امام صاحب نے دیکھا بہلول ہے تو گئے اس کو سلام کرنے جب چاہ رہے تھے تو شاگردوں نے کہا امام صاحب رک جاؤ, یہ بہت بدتمیز ہے, آپ کی بے عزتی کر دے گا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی بے عزتی نہیں کرے گا. گئے سلام کیا, میں وعلیکم السلام, کون ہے بھائی تو؟ فرمایا جی میں جنید. فرمایا کون سا جنید؟ کہتے جو میں یہاں درس دیتا ہوں. اچھا, کہتا تو امام جنید بغدادی ہے؟ کہ ہاں میں امام جنید بغدادی ہوں. اچھا پھر تو تجھے کھانے کا سنت طریقہ پتا ہوگا. تو امام جنید بغدادی کے پاس زمین پر بیٹھ گئے دریا کے کنارے. فرمایا ہاں جی وہ ایسا ہے نا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو کے اطمینان سے بیٹھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہر چیز چاروں طرف پاک ہو اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام میں درود بھیج کے جب کھانا شروع کریں. تو جنید بغدادی ابھی باتیں بتا ہی رہے تھے تو ادھر بہلول کو غصہ آیا, اس نے مٹھی بنا کے زور سے مکہ جنید بغدادی کے مارا اور فرمایا تو اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, تجھے تو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتایا. تو اٹھ کے وہ بھاگ گیا وہاں سے جنید بغدادی, بہلول رانا وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا. تو شاگرد آگے چاروں طرف سے, حضرت ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کی بے عزتی کر دے گا. حضرت کہا تھا آپ مانے نہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ساری حضرت بھی کھڑا ہوتے, کئی بار حضرتوں کے چمچے وہ کھڑا ہوتے ہیں, سمجھے نہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے بھی حضرت ہی حضرت کو تو پتہ نہیں لگتا, چمچے خراب نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ گزرے, شیخ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ, وہ نفلی روزے رکھتے تھے. تو کہیں ہندو بہن آئی تو اس نے کہا حضرت اگر آپ کچھ کھائیں گے تو میں بچوں کو جا کے کھلاؤں گی. تو حضرت جب کھانے لگے تو ان کے شاگردوں نے نا ان کی طرف گھوٹ کے دیکھنا شروع کیا کہ تم تو روزہ جمعرات کا روزہ رکھا ہے, جمعے کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے ان کو نہیں دیکھا, بس بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور عورت چلی گئی. نفلی روزہ تھا, رمضان کا نہیں تھا. تو شاگرد بعد میں حضرت آپ نے تو روزہ توڑ دیا. پر میں سنو یہ ٹوٹا ہوا نفلی روزہ میں پھر رکھ سکتا ہوں, اس کا اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کو کون توڑتا. تو بعض اوقات جو مشیر ہیں, مشیر جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے چیلوں نے کہا حضرت بے عزتی کروا لی, اب تو تسلی ہو گئی, چلو چلتے واپس. تو فرمایا نہیں. وہ بہلول آگے جا کے زمین میں بیٹھ گیا تھا. حضرت جنید بغدادی پھر اس کے پاس گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ فرمایا جناب میں امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا. فرمایا وہ تو بہت بڑا مولوی بیٹھے میرے پاس, ان کو پھر بٹھا دیا میرے پاس. کہتا اچھا ایک بات بتا, تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے؟ فرمایا جی ہاں مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو جمعے میں تو ہی بیان کرتا ہے؟ کہاں جی میں ہی بیان کرتا ہوں. کہاں سے شروع کرتا ہے بات, کیسے بات کیسے کرتا ہے؟ تو حضرت نے جب ابھی شروع ہی کرنا تھا اپنی گفتگو کہ میں پہلے درود پڑھوں گا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ باتیں کروں گا, ابھی وہ دو چار رسمی باتیں کی تو اس نے پھر ایک مکہ مارا ہوا زور سے. فرمایا تجھے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے, نکل جائے یہاں سے.
اب وہ پھر اٹھ کے بھاگ گیا تو شاگردوں نے پھر کہا حضرت 2 دفعہ بےعزتی ہو گئی تب چلے. فرمایا نہیں. تیسری دفعہ پھر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں کون ہے بھائی؟ میں جی امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں, جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. تو انہوں نے بٹھا لیا. فرمایا اچھا تجھے سونے کا سلیقہ تو آتا ہوگا, رات کو سوتے کیسے ہیں؟ تو حضرت بالکل رات کو ہم تو کہتے ہیں وضو کر کے سویا کریں, دائیں کروٹ سویا کریں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد ہم لوگ آیت کرسی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, چاروں کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. اتنی کچھ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال دی. فرمایا تو یار اتنا بڑا آدمی ہے یار, تجھے تو سونے کا سلیقہ نہیں آتا. اب حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے, ان کو اٹھنے نہیں دیا. کہنے لگے میری بات سن لے, اب تجھے مجھے یہ تینوں باتیں بتانی ہوں گی. تو بہلول نے کہا سن جنید, کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ کھانا اچھا ہو, کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ برتن اچھے ہوں, ڈائننگ ٹیبل اچھا ہو, ہاتھ صابن سے دھلے ہوئے ہوں, شکل تمہاری قبلے کی طرف ہو, تم بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہو. فرمایا یہ تو ضرورتیں ہیں. تمیز کھانا کھانے کی یہ ہے کہ جنید تم کھانا کھانے سے پہلے 100% یہ بات طے کر لو کہ جو لقمہ تم نے اٹھایا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال ہے. گفتگو کرنے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تمیز یہ ہے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تب تو آپ رسول اللہ کے طریقے کے اوپر ہیں. اگر دنیا داروں کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو رواج چل پڑا نا, تقریر سے پہلے مولوی کو سمجھانے لگتے ہیں حضرت یہ نہ کہہ دینا, حضرت وہ نہ کہہ دینا, حضرت یہ نہ کہہ دینا. نہیں سمجھے, جو دین کے ڈپلیکیٹ ٹھیکیدار ہیں اسلام کا بیڑا گرد تو انہوں نے کیا ہوا زیادہ. ابھی میں ٹرسٹیوں کو کہہ کے جاؤں کہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ اس وقت تک درست رہے گی جب تک اس کی بلڈ لائن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. جنید بغدادی نے کہا کہ سنو, بہلول نے کہا کہ سن جنید, رات کو سونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وضو کیا, آیات پڑھی, اپنے پر دم کیا, یہ تو ضروریات ہیں, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تم بستر پہ پہنچ جاؤ تو اپنے دل کو غیبت سے, کینے سے مکمل طور پر پاک کر کے سو, کیونکہ جو لوگ بوجھ لے کے سوتے ہیں ان کا سونا ایک برابر ہے اور جاگنا ایک برابر ہے, ان کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تربیت کے اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے ہیں. آئیے بھائی جان نے ابھی ایک واقعہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا. بڑی آفیشل میٹنگ میں تھے وہ, جس دور میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, دوسرے بادشاہوں کے ساتھ ٹاک کرنے کے لیے گئے. اس وقت جب لقمہ زمین پہ گرا, اٹھانے لگے تو پیے نے کہا کہ مت اٹھاؤ, یہ سامنے والے غیر مسلم سمجھیں گے کہ ان کو تمیز نہیں ہے, یہ ٹکڑا زمین سے اٹھا کے جا رہا ہے. فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں دنیا والوں کی رضامندی کے چکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فروغ کروں؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھ لو. سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. گاڑی 10 کروڑ کی ہو لیکن اس میں مسلح اور لوٹا رکھا ہوا ہو, کمرہ بہترین عمارت میں بنا ہوا ہو لیکن دسترخوان زمین پر لگا ہوا ہو, پانی چاہے بہترین بوتل پڑی آ جائے لیکن پینے کے لیے سنت کے مطابق کٹورا یا گلاس موجود ہونا چاہیے. کھانا چاہے جتنی مرضی لوازمات بنا کے, جتنی مرضی قورمے بریانیاں بنا لو, لیکن جب تک وہ سنت کے مطابق انہی تشتریوں میں, انہی برتنوں کے اندر نہیں ہوگا جو اسلام کی روایات ہیں, تو یہ ڈسپوزلوں میں کھانے کے بعد وہ اسلام کی روایات کے اندر داخل نہیں ہوگا. کپڑے جتنے مرضی قیمتی ہوں لیکن پاجامہ یا پینٹ ٹکنوں سے اونچی ہو, عمارت جتنی مرضی بلند بنا لیں لیکن نماز کے وقت تمام کام کچھ دیر کے لیے رک جائیں. اسپتال میں جتنے مرضی مریض داخل ہوں لیکن روزانہ صبح شام ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی موجودگی درج ہونی چاہیے.
ہمارا لباس، ہماری شکل، ہمارا طریقہ، ہمارا تمدن، یہ پتہ لگے کہ یہ بندہ اس یونیورسٹی میں آیا ہے، ہاسپٹل میں آیا ہے تو یہ خدمت کرنے والے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا لباس اگر اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، اگر وہ گواہی نہیں دیتا تو پھر آپ کو دولت خرچنے کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، تعلیم پہلے دی کاروبار کے لیے، آج جو انگریز تعلیم دے رہا ہے وہ کس لیے؟ ہمارے یہاں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں لکھا ہے کہ پروفیشنل یونیورسٹی ہے، آپ MBA کریں گے تو آپ کو 20 لاکھ کا پیکج مل جائے گا، آپ MBBS کریں گے 60 لاکھ سالانہ کا پیکج مل جائے گا، آپ IRFS بن جائیں گے، باہر کے ملک میں جا کے آفیسر لگیں گے۔ سب کی طے کی ہوئی ہے کہ اتنا پیسہ لگاؤ گے، بچہ اتنا پڑھاؤ گے، لیکن ان تمام تعلیموں میں دین کی تعلیم کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ آپ یقین مانیں یہ بات ہم صرف آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم پنجاب میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو روزانہ میں کہتا ہوں، ہمارے یہاں کیونکہ اکثر پروگرام ہم سب لوگ اکٹھے کرتے ہیں، بس سنو کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جس طرح ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم شام کو ان کو مسجد میں پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اس لیے قائم ہے کہ ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں کے بچے چاہے وہ آکسفورڈ میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ لاس اینجلس میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ ٹوکیو میں ہو، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے وہ جرمن میں ہو، چاہے وہ اسپین میں ہو، جب وہ دوپہر کو اسکول سے آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ان کو کار میں بٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسلامک کمیونٹی سینٹر میں ایک مولوی کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، اور اگر وہ مولوی کے پاس نہیں لے جاتے تو مولوی ہر ہفتے ہمارے گھر پہ پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ جو بچوں کو ہم انگریزوں کی تعلیم دے رہے ہیں اس میں دولت کمانے کا طریقہ ہے، اس میں اچھا لکھنے کا طریقہ ہے، اچھا پہننے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں، اس میں ماں باپ کا احترام نہیں، اس کے اندر پڑوسی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں لکھا، اس کے اندر بغض اور کینے سے بچنے کا فن نہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں تو ان کی تعلیم کے ساتھ دین اس لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ جو یونیورسٹی کو ہم اپریشیٹ کرنے کیوں آئے ہیں، مولانا حسین صاحب کیوں آئے ہیں، ہم کیوں آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ آپ دین کے مطابق ایک ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر میل نرس بنے گا، آپ کی بیٹی اگر نرس بنے گی، آپ اگر کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ پرسکرپشن لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نے مریض کی جیب نہیں کاٹنی، میں نے اس کو شفا کا راستہ بتانا ہے، کیونکہ اس کے قلب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہے، اس لیے اس کو حلال اور حرام کی تمیز آ جائے گی۔ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اس میں پیسہ لگاؤ؟ کیونکہ جب اس میں پیسہ لگائیں گے تو یونیورسٹی تو تیار ہوگی، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ قیامت والے دن بھی ملنے والا ہے، اس کا اجر بعد میں بھی ملنے والا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف اس کا اجر دنیا کے اندر ہی ملے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ اچھی طرح کہ ہمارا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے آگے پہنچنے والا ہے۔ دنیا کے جس مرضی بلند مرتبے پر پہنچ جائیے، لیکن سنتوں کو مت چھوڑیے گا۔ میں مذاق کے بغیر کہہ رہا ہوں آپ کو، میں 2-3 دفعہ گجرات آیا ہوں، بوتل میں پانی پی پی کے تھک گیا، کوئی گلاس ہے ہی نہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کئی لوگوں سے کہ 50 سال پہلے پانی کیسے پیتے تھے آپ؟ 10 سال پہلے تک پانی کیسے پیتے تھے؟ کس نے کہا کہ ڈسپوزل لے آؤ؟ 10 سال پہلے کس میں کھانا کھا رہے تھے؟ کس نے کہا صرف پلاسٹک کی کرسیوں پر ہی بیٹھنا ہے؟ دسترخوان کہاں ہے؟ کہاں وہ ساری اعلیٰ روایتیں؟ اپنی مٹی کو مت چھوڑیں۔ آپ چاہے سونے کا لقمہ بنا کے کھائیے، لیکن کھائیے نبی علیہ السلام کے طریقے سے۔ آپ چاہے بہترین لباس پہنیے، لیکن پہنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ ابھی بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا ٹرسٹیوں سے، میں کبھی پوچھا چندہ لینے کی سنت کیا ہے؟ تو بولے ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں۔
میں کہ نبی علیہ السلام نے جب چندے کا اعلان کیا فرمایا تمہاری جان بھی چاہیے مال بھی چاہیے، تم میں جو قابل ہیں آ کے کام کرو، تم میں جو ٹیلنٹ کے لوگ ہیں آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ، جو ٹیلنٹ نہیں دکھا سکتے وہ رقم لگاؤ، جو رقم نہیں لگا سکتے آ کے مزدوری کرو، ہمارے کندھے سے کندھا لگاؤ، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب چندہ آ جائے رقم جمع ہو جائے اس کو فوری طور پر خرچ کر دو۔ کھانے پینے میں بھی تو نبی علیہ السلام کی سنتیں ہونی چاہیے نا، ہم تو کبھی پوچھتے ہی نہیں، ہم تو بولے صبح قورمہ اور صبح کو قیمہ اور ساتھ میں نان، دوپہر کو بریانی اور ساتھ میں مرغے کا قورمہ، شام کو پھر دوبارہ بریانی اور اس کے ساتھ جناب علی کوئی دیسی مرغا، صبح اٹھتے پھر نہاری، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے تو 24 گھنٹے گوشت نہیں کھایا۔ ہم اس کثرت کے ساتھ نعوذ باللہ جو بنیادی سنتیں ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے یہ خطرہ کھڑا ہو گیا کہ کیا صرف اسلام ہمارے پاس دکھاوے کا رہ گئے؟ ابھی آپ تمام حضرات بیٹھے ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ اللہ والوں کا ہے اور سب دیندار ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پائجامہ جو ہے ٹکنوں سے، ارے بولتے رہو بس اور 10 منٹ میں چھوڑ دیں گے آپ نے۔ پائجامہ کہاں ہونا چاہیے؟ کدھر؟ اوپر، اور مجھے ہونٹوں سے، اب یہ جو پائجامہ ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو میں ایک واقعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جب میں پڑھنے گیا سہارنپور بازار میں، ہم تو پنجاب میں تو بہت کم مسلمان ہیں، تو وہ اتفاقاً میرا پائجامہ نیچے تھا تو مجھے 2-3 لڑکے ملے، وہ بولے تو جہنم میں جائے گا سوچا کرو۔ اب بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بات تو ٹھیک ہے بھائی، اگر پائجامہ نیچا ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولیے، آپ سے کچھ باتیں کرنے آئے ہم لوگ، ہم دونوں بھائیوں کو جو آپ نے بلایا تو باتیں کرنے کے لیے بلایا نا، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں نا۔ اگر صرف جلسہ کرنا مقصد ہوتا پھر تو روز ہوتے ہی ہیں جلسے، ہم تو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے نا سب۔ تو پائجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ ہاں، اور اگر اونچا ہوا تو جنت۔ بولے اجاما صاحب مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی ساری تم یہ دیکھ کے نہ سمجھنا سارے مفتی ہیں۔ لیکن یہ جو بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو پتہ لگا کہ پائجامہ اونچا رکھنا چاہیے، لاچا وہ لنگی باندھ تو تھوڑے ہیلتھی تھے نا، تو بار بار کھسک جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے گئے، رسول اللہ میں تو بڑا ہلاکت میں پڑ رہا ہوں، یہ بار بار کھسک جاتا ہے اور میں گھبرا کیوں رہا ہے؟ کسرت تھوڑی نیچے کیا ہے، لیکن اس کو رکھنا اوپر ہے۔ کہاں رکھنا ہے جی؟ کہاں رکھنا ہے پائجامے کو؟ اوپر۔ کیوں؟ سنت، صحیح جا رہے ہو بالکل۔ اور کسی کو کوئی ایکسکیوز؟ وہی بات میں نے اپنے گھر پہنچا، جب میں چھٹی پہ جمعرات کو چلا جاتا تھا تو میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہی، ہمارے ابا میں یہ سب سے بڑی خاصیت جو ہم نے ساری زندگی نوٹ کی، بغیر سنت کے کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو میں کہا ابو آپ یار ہم سے جھوٹ بولتے رہے، ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنا دوست سمجھو، میں آپ ہمیں جھوٹی بولتے رہے۔ بولے کیا؟ میں کہا آپ تو کہتے ہو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو بولے وہ کیسے؟ میں کہا بولے وہ بولتا ہے کہ کپڑا اونچا کرے گا تو جنت، نیچے کرے تو جہنم۔ اب ادھر آئیے امام بخاری کے پاس چلتے ہیں، دیسی طریقے سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر لو، لنگی لاچا اونچا کرو، اپنا آبا اونچا کرو۔ اب کیوں؟ اب ایک بندہ جس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے، کوئی بھی بندہ جس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے اور وہ اپنے ابو کو گالی دیتا ہے،
اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے، بچوں سے بدتمیزی کرتا ہے، ہر ایک راہگیر کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا ہے، وہ مسجد میں نمازیوں سے غنڈہ گردی کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اس کے دل میں کین ہے، اس کو غیبت کرنے کی عادت ہے۔ اب یہ نالائق گدھا آدمی پاجامہ ٹکنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو شریعت کو اس سے کچھ لینا دینا۔ پاجامہ اس لیے اونچا نہیں کروایا کہ صرف جنت میں جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس لیے اونچا کروایا کہ تمہاری جو عقل ہے، جو تکبر ہے تمہارے میں، جو آنا نہیں ہے پھر رہے ہو تم، یہ تمہاری گردن میں جو سریا ہے یہ نکل جائے، آنکھیں بھی جھک جائے، دل میں بھی نرمی آ جائے، زبان میں بھی نرمی آ جائے، تب جب مسئلے کی روئی ختم ہو گئی، جب پاجامہ اونچے کرنے والے کی نہ زبان میں شفقت ہے نہ کردار میں شفقت ہے، تو اب میاں اس کو اونچا کرو یا نیچا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ فائدہ کرنے والا۔ اسی طرح سارا دین ہے، اگر آپ کا کردار بول رہا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، تب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ بہتر ہیں۔ اگر آپ کا اپنا دل نہیں کہتا، ایک چیز تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، کون سی؟ ہمارا ضمیر تو جھوٹ نہیں بولتا کبھی، ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو بے ایمان ہے۔ اسلام کی فوٹو دیکھیں نا اپنے موبائل میں، آپ کے موبائل میں اسلام کی فوٹو ہے، آپ کہو کہ کون سی؟ وہ آپ کی اپنی سیلفی، اس کو کھینچ کے لگاؤ اور دیکھو، کیا آپ اپنی فوٹو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کے نزدیک، سکھ بھائیوں کے نزدیک، جینوں کے نزدیک، دلت بھائیوں کے نزدیک، عیسائی بھائیوں کے نزدیک کیا یہ فوٹو کسی ایماندار کی ہے؟ اگر ان کے نزدیک یہ فوٹو کسی ایماندار کی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، اگر ان کے نزدیک یہ فوٹو کسی بے ایمان ٹھگ کی ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بات تو اپنے سے شروع ہوگی، کردار تو ہم نے اپنا دیکھنا ہے، مثال تو ہم نے کائنات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دنیا پیاسی ہے، پوری کائنات میں جاؤ، صرف ہمارے ملک کو چھوڑ کے تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم خود اپنے مسائل میں پریشان ہیں، ایک دوسرے کی ذات اور برادریوں پر تنقید کو لے کے پریشان ہیں۔ ابھی مشائخ یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں کو کہا، میں نے کہا اپنا ایک طاقتور امیر طے کرو، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر صحابہ کو کہا، 1,24,000 صحابہ کو، کہ 313 بدری صحابی تم میں سے افضل ہیں۔ 313 بدری صحابیوں کو پھر کہا کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ کو ایک دن کہا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ تم سے بھی زیادہ میرے قریب ہیں، اور پھر آخر ایک دن صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے مسلح پر کھڑا کیا اپنی موجودگی میں، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ محمد رسول اللہ کا سب سے قریبی نبی علیہ السلام کے بعد تمہاری رہنمائی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ابھی جماعت ہوگی عشاء کی، ہم سب لوگ بھائی پیچھے کھڑے ہوں گے، کوئی ایک قاری، عام سا قاری حافظ نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب لوگ اپنے اپنے عہدوں میں رہنے کے باوجود اس لیے اس کے پیچھے نیت باندھتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ اس وقت تو ہمارا قائد ہے، اس وقت تو ہمارا امام ہے، اس وقت تو ہمارا امیر ہے۔ جب تک یہ مشن پورا نہیں ہو جاتا، جب تک سلام نہیں پھیر لیتے، ہم تیرے طریقے کے اوپر چلیں گے، تو اٹھے گا تو ہم اٹھیں گے، تو بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے۔ ہم سب کی صلاحیتیں چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، اب ایک امیر کے پیچھے آ کے رک گئی تاکہ ہم یہ بتا سکے دنیا کو کہ ہم ایک امیر کی عمارت کے اندر متحد ہو کر کائنات کے سامنے کھڑے۔ نماز کے ان پہلوؤں کو اپنی ذاتی زندگی میں ملائیں گے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے گاڑی کے بہت سارے پہیے ہیں لیکن ڈرائیور تو جی آپ کے پاس کوئی لیڈر ہے؟ لیڈر بنانا بھی تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے نا جی؟ آپ نے اپنا کسی کو بڑا بنا رکھا ہے؟ بتاؤ ذرا چڑیا برادری کا اس وقت کوئی بڑا بزرگ کون ہے؟
کون ہے آپ کا کوئی ایسا آدمی جس سے حکومت اگر بات کرنا چاہے تیز برادری نے ہم نے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے، آپ نے اب تک کس کو اپنا قائد بنایا؟ کیا یہ اسلام میں نہیں؟ کیا یہ مسجد کے نظام میں ایسا نہیں؟ کیا تبلیغ کے نظام میں ایسا نہیں؟ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ ہے تو پھر ہماری ذاتی نظام میں کیوں نہیں؟ ہمارے سماجی نظام میں کیوں نہیں؟ ہمارے تعلیمی نظام میں کیوں نہیں؟ مشاورت کو اسلام نے دوسرا درجہ دیا ہے۔ پوچھ لینا، مولانا صاحب ساتھ میں بیٹھے ہیں اس لیے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مشاورت کو اسلام نے دوسرا درجہ دیا۔ پہلا درجہ کس کو دیا؟ امارت کو۔ پہلا درجہ امیر کو دیا۔ پہلا درجہ مسجد میں محراب کتنے بنائے؟ 10-12۔ ارے مصلی کتنے لگائے آگے امامت کے لیے؟ اگر 2-4 ہوتے تو ایک ٹرسٹی بولتا رکوع کرو، دوسرا بولتا نہیں قیام میں بیٹھنا ہے۔ ان ذاتی اوصاف کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، وہ ہمیں سکھا کے گئے کہ عزت کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دوسروں کی مدد تبھی کریں گے جب خود اس قابل بن جائیں گے۔ ہم کل کو فری علاج کا اعلان کریں گے تبھی کریں گے کہ آج ہم ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کرنے کے قابل ہو۔ ادارہ تبھی کھڑا ہوگا جب کوئی ایک بڑا فیصلے لینے کے لیے موجود ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر فیصلہ لینے کے لیے آپ کو اکٹھا کیا جائے، پھر ایک میٹنگ کی جائے، پھر 200 لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ نہیں، بلکہ ہم کو اپنے معاشرتی نظام میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہر جگہ لے کے آنا ہوگا، ہر جگہ۔ نماز میں سنت ہے تو عمارت بنانے میں بھی سنت کا دخل ہے۔ عمارت بنانے کی سنت نہیں پوچھی نبی علیہ السلام سے؟ پیارے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا کبھی آپ کے آرکیٹیکٹ میں کہ عمارت کیسے ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک عمارت اور دوسری عمارت کے درمیان 12 بالش کا فاصلہ رکھو۔ کیا نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں کے مطابق آپ کے آرکیٹیکٹ کو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے عمارت بنانی ہے کہ اپنی مرضی سے بنانی ہے؟ کچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلانا ہے کہ اپنے طریقے سے چلانا ہے؟ اگر صرف عبادت رسول اللہ کے طریقے سے ہوگی اور لباس رسول اللہ کے طریقے کا نہیں ہوگا، شاہراہیں رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ہوں گی، روشنی کا انتظام نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگا، کلیکشن نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگی، خرچ نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگا، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے بندو، قدم قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے، قدم قدم پر۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میرے ابو جان نے مجھے وہ واقعہ کئی بار سنا ہے۔ بزرگ کے پاس ہندوانہ، وہ جس کو کہتے ہیں خربوز، وہ لے کے گئے تو انہوں نے کئی مفتیوں کو پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے توڑ کے کھایا، کاٹ کے کھایا؟ تو 2-4 مفتیوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی ہمیں اچھی کتاب نہیں ملی جس میں ہو، فرمایا پھر میں ابھی نہیں کھاتا ہوں، جب کبھی تمہیں یہ حدیث مل جائے تو قدم قدم پر نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر عزت چاہتے کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم پوزیٹیو رہیں گے، آپ بھی رہیں گے پوزیٹیو، رہیں گے پوزیٹیو۔ پیارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم بدگمان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم آسانیاں بانٹیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کوئی ہمارے دروازے پہ آئے تو بھوکا نہ جائے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کوئی ہاتھ اگر اپنی مدد کے لیے آگے بڑھائے تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو۔ تو ہم ذاتی زندگی میں بھی ایسا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، تو دعا کریں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ جو یونیورسٹی کھڑی کرنی ہے۔ میں تو کئی بار گجراتیوں کو کہا کرتا ہوں تم پوری دنیا میں چندہ دیتے رہو، اپنے غریبوں کو کچھ مت دینا۔ ابھی ایک جگہ کا نام نہیں لوں گا، گیا تھا مسجد میں، وہ بولے بہت کروڑوں روپے لگا کے بنائی، تو محلے میں 4-5 مسلمانوں کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے باہر کے بھی مدرسوں کو ضرورت ہوگی، لیکن ایک طے کرو کہ یہاں بس اتنے فیصد دینا ہے۔ پہلے جو زکوٰۃ کا سنت طریقہ ہے اس کو سینٹرلائز کیجئے اپنے محلے کی مسجد میں،
جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کی خبر گیری کریں، محلے میں جو قریب ہیں ان کی غربت دور کریں، صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں دینی، ان کو کام کروا کے دینا ہے۔ یہ یونیورسٹی کوئی بڑی چیز ہے بتائیے آپ لوگوں کے لیے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ زیادہ سے 1000 کروڑ لگ جائے، 2000 کروڑ لگ جائے، کتنے لگ جائیں گے بھائی؟ اگر آپ تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ ہم کو ہر مہینے ایک معقول رقم جو ہمیں پریشان نہ کرتی ہو وہ ان حضرات کو پکڑانی ہے جو دیانتداری کے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں اگر ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ مکمل ارادہ کیجئے کہ یہ اسلام کی شناخت ہے اس زمین کے خطے پر۔ ہم نے اس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کا دواخانہ، ان کا تعلیمی ادارہ، ان کی یونیورسٹی، ان کا اسکول، ان کا ہیلتھ سینٹر مذہب نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، برادری نہیں دیکھتا، ہم سب کو اپنی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔